الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل پیچھے مسئلے میں پیچھے سبق میں آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو با کا دخول ہوتا ہے وہ سمن پر ہوتا ہے باب بے میں، تو اس بات پر یہ دلالت ہوگی کہ یہ تبع ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اصل کو ملایا گیا ہے، تو اصل بنتی ہے ملصق اور تبع بنے گا ملصق بھی، صحیح ہے نہیں؟ یہ مدخول با سمن بنتا ہے اور طرف آخر جو ہوتی ہے وہ مبی ہوتی ہے۔ لہذا اب یہاں پر آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش کریں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر اس نے کہا بیتو من کا حاضل ابدا بکرم من الہنتا، میں نے تجھ سے یہ غلام گیہوں کے ایک کر گیہوں کے بدلے میں بیچا۔ کر کیا ہوتا ہے؟ ایک 60 قفیز کا ایک کر ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ 60 قفیز کا ایک کر ہوتا ہے اور ایک قفیز 8 مکاکیک کا ہوتا ہے، اور ایک مکوک کیا ہوتا ہے؟ 1.5 سا کا ہوتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک کر 60 سا کا ہوتا ہے، 60 قفیز کا ہوتا ہے، اور ایک قفیز جو ہوتا ہے وہ 8 مکاکیک کا ہوتا ہے، اور ایک مکوک کیا ہوتا ہے؟ 1.5 سا کا ہوتا ہے۔ جمع ہو گئی نا مکاکیک؟ ایک حفیظ کرنے والا چلیں اس کو لکھ لیں، اور ایک قفیز 8 مکاکیک کا اور ایک مکوک کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 سا کا ہوتا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ میں نے یہ غلام تیرے ہاتھ بیچا ایک کر گیہوں کے بدلے، یہاں پر یہ جو ہے حاصل عبد کیا ہے؟ یہ ملصق ہے اور مبی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ملصق بھی اور تبع ہے، صحیح ہے نہیں؟ بدل با داخل ہوا ہے کس پر؟ ملصق بھی پر داخل ہوا ہے، اور اس کا اس نے وصف بھی بیان کر دیا کہ غلام ایسا ہے، گیہوں کا وصف بیان کر دیا کہ گیہوں کیا ہے؟ یہ اچھا ہے یا ردی ہے وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ غلام جو ہے اور کر جو مبی بنے گا، تو ایسی صورت میں وَلَوْ بِيتُ مِنْكَ كُرًّا مِنَ الْحِنْتَةِ وَوَصَفَ بِهَذَا الْعَبْدِ يَكُونُ الْعَبْدُ ثَمَنًا وَالْكُرُّ مَبِيًّا، وہ لاسٹ والی صورت ہے، وہ آگے والی ہے۔ اب جب کہا کہ بیتو من کا حاضل ابدا، میں نے تجھ سے یہ غلام بیچا ایک کر گیہوں کے بدلے، وَوَصَفَهَا، اور اس کا وصف بھی بیان کر دیا گیہوں کا، یکون العبد مبیًا، تو ایسی صورت میں عبد جو ہو جائے گا وہ مبی ہوگا، والکر ثمنًا، تو کر کیا ہوگا؟ سمن ہوگا۔ اور آپ کو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ مقصود اصلی جو ہوتی ہے وہ مبی ہوتی ہے، سمن جو ہوتا ہے وہ مقصود اصلی نہیں ہوا کرتا۔ لہذا ایسی تمام صورتوں میں غلام جس کی طرف ہاذا کے ذریعے اشارہ کیا ہے تو یہ تو مبی بن جائے گا، اور جو کر ہے جو گیہوں ہے یہ سمن ہو جائے گا۔ لہذا ایسی صورت میں قبضہ کرنے سے پہلے، قاعدہ اس میں یاد رکھ لیں کہ سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف جائز ہوا کرتا ہے۔ سمن پر جب تک جو ہے بائے کا قبضہ نہ ہو جائے تو اس میں تصرف کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر بائے اس سمن کے عوض جو ابھی مشتری کے پاس ہے، ابھی قبضہ نہیں کیا اس نے، یہ کیا دے گا؟ اپنے غلام دے گا، اور اس سے لے گا کیا؟ سمن لے گا، گیہوں لے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بائے اگر اس سمن سے پہلے جو ابھی مشتری کے پاس تھا، مشتری سے یا کسی اور سے اس سمن کے بدلے میں کوئی چیز لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ کیا سمجھے؟ بائے اگر اس سمن کے بدلے میں جو گیہوں ہے مشتری سے کیا کرے؟ اس بدلنا چاہے کوئی دوسری چیز، یا کسی اور سے کوئی چیز خریدنا چاہے اس کے پاس رہتے ہوئے، تب اس کے لیے کیا ہوگی؟ بدلنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ سمن میں قبضہ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تصرف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ لہذا گیہوں جو ہے ایک کر گیہوں پر بائے کا قبضہ ہونے سے پہلے بائے کے لیے جائز ہوگا کہ وہ ان گیہوں کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بدلے میں لے لیں،
یا کسی سے کوئی اور چیز اس کے بدلے میں خرید لیں. صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہ مثلا روپے ہی ہیں یا گیہوں ہیں ہمارے پاس سے، ہم آپ سے خرید رہے ہیں غلام. اب آپ کی جو ہے آپ کا قبضہ نہیں ہوا ہے. ان گیہوں کے بدلے میں آپ چاہیں تو اس کے بدلے میں چاول لے لیں، ان کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے لیں، یا انہی کے بدلے میں کسی اور سے ہی جو ہے کہ میں نہیں لوں گا، آپ ان کے بدلے مجھے یہ چیز خرید کے دے دیں. مطلب بائے کے لیے بائے صحیح ہے نہیں، بیچنے والے کے سامان لیے دینے والوں کو. اس سمن کے بس جو ابھی مشتری یعنی خریدنے والے کے پاس ہے، مشتری سے یا کسی اور سے کوئی چیز کیا کر سکتا ہے، وہ خرید سکتا ہے. لہذا اسی صورت میں جو گیہوں ہیں ان گیہوں کے بدلے میں کیا کر سکتا ہے، وہ کوئی دوسری چیز بدلے میں لے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہیں یہ متعین کرنے سے متعین بھی نہیں ہوتے، اور کیا ہے ان پر سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہوا کرتا ہے. لیکن مبی میں جو ہے تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا. دوسری مثال یہاں پر پیش کریں گے، وہ آگے جب بیع سلم بن جائے گی تو ہاں جب دراہم و دینار ہوں اور تو ان پر وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہے بیع کے اندر جو ہے سامان دکھایا، اس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی، اس کو جیب میں رکھ کے دوسرے بھی دے سکتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں والا حاضہ قلنا، اسی بنیاد پر جب ہم نے کہا کہ با کا دخول جو ہوتا ہے وہ سمن پر ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ مدخول با سمن بنتا ہے اذا قال بیتو من کا حاضل ابدا، جب کہا کہ میں نے تجھ سے یہ غلام بیچا بے کرم من الہنتا، یعنی گیہوں کے ایک کر کے بدلے میں، وصفہا، اور اس گیہوں کا وصف بھی بیان کر دیا کہ وہ ردی ہے یا جید ہے. یکون العبد مبیًا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، غلام مبی ہوگا، والکر ثمنا، تو کر کیا ہوگا، ثمن ہوگا. فیجوز الاستبدال به، تو اس شے کے بدلے میں، کر کے بدلے میں قبضہ کرنے سے پہلے کوئی چیز بدلے میں لینا جائز ہے. قبضہ کرنے سے پہلے اس کر پر بدلے میں کوئی دوسری چیز بھی لینا جائز ہے. وہ نہ لے کر کے کوئی دوسری چیز لے جائے، یا اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز کیا ہے، خرید سکتا ہے. تو یہ کیا ہوا، تصرف کرنا ہے. قاعدہ یاد رکھیں کہ سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، تصرف جائز ہوتا ہے. اب دوسری مثال لے لیں. یہاں دوسری مثال میں تھوڑا مسئلہ چینج ہو جائے گا. بیع سلم پڑھتے ہیں آپ؟ بیع سلم کسے کہتے ہیں؟ بیع سلم ہوتی ہے کہ بیع سلم میں مبی ادھار ہوتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ سمن پہلے دے دیا جاتا ہے اور مبی کیا ہوتی ہے، ادھار ہوتی ہے. ہاں ولو قالا بیتو من کا کرم من الہنتا، اور اگر اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے ایک کر گیہوں بیچا، مثال پلٹ دیں، اور اگر کہا کہ میں نے تجھ سے ایک کر گیہوں بیچا، وصفہا، اور اس کا وصف بھی بیان کر دیا کہ وہ گیہوں کیسا ہے، ردی ہے یا اچھا ہے، یا اور اس کا وصف بیان کر دیا، کس کے بدلے بیچا، بہذا العبد، اس غلام کے بدلے میں، یکون العبد ثمنا والکر مبیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اور کر جو ہو جائے گا وہ مبی ہو جائے گا، اور غلام کیا ہو جائے گا، سمن بن جائے گا. کیونکہ یہاں پر با کا دخول کس پر ہو رہا ہے، غلام پر ہو رہا ہے، بہذا، اور جس پر با کا دخول ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے، سمن بنتا ہے. اب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یکون العبد سلمن، بیع یہاں پر سلم بن جائے گی، لا یصح الا مؤجلا، تو یہ نہیں ہوگی مگر مؤجل. کیا مطلب، اگر کسی نے کہا بیتو من کا کرم من الہنتا، وہاں آپ یہ دیکھتے ہوئے چلیں کہ وہاں بہذا العبد تھا پہلی مثال میں، اس میں اشارہ کے ذریعے سے مبی متعین ہو چکی تھی یہاں پچھلے مسئلے میں، لیکن یہاں پر کرم من الہنتا ہے، بہذا نہیں ہے، کچھ بھی ہے کیا نہیں ہے. یہاں پر اس نے کہا کرم من الہنتا، گیہوں کا ایک کر بیچا، میں نے تجھ کو گیہوں کا ایک کر اس غلام کے بدلے میں فروخت کیا، اور گیہوں کا اس نے وصف بھی بیان کر دیا. تو اب کہتے ہیں کہ گیہوں جو ہے نا، یہ اس میں اشارہ نہیں، یہاں پر کوئی وہ اس میں اشارہ یہاں موجود نہیں ہے. اور جب اس میں اشارہ نہ ہو، ایسی صورت میں اشارہ متعین نہیں، یہاں پر مبی کیا ہے، متعین نہیں ہے. تو اب جب متعین نہیں ہے تو متعین نہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر متعین ہوئی. کیا ہوئی، غیر متعین. اور جب مبی غیر متعین ہو جاتی ہے تو وہ ذمے میں دین ہوا کرتی ہے، ذمے میں کیا بنتی ہے، دین بنتی ہے. لہذا یہ عقد سلم کہلائے گا.
کہلائے گا. اور عقد سلم یہ ہوگا اب مشتری کو پیسہ دے دیا اس نے، 1000 کتنا دیا؟ غلام دے دیا. غلام کو کیا بنایا اس نے؟ سمن بنایا. غلام دے دیا. اب اس کے لیے ہوگا کہ مشتری کو 1 ماہ سے پہلے مبی کا مطالبے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ عقد سلم میں کیا ہوتی ہے؟ بیتو من کا قرم من الحنطتی بیاضلت. یہاں اس مثال میں کیا یہ مبی ہے، صحیح ہے نہیں، اور یہ کیا ہے؟ سمن ہے. اور یہاں دیکھیں یہاں پر حاضر اس میں اشارہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر جہاں جیسے پہلے یہاں اس میں اشارہ تھا نا، یہ مبی بتائے. تو جب یہ ہے کہ جب مبی جو غیر متعین ہو، اس میں اشارہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر متعین ہوتی ہے. اور جب غیر متعین ہوتی ہے تو جب مبی غیر متعین ہو تو وہاں پر عقد سلم بنتا ہے. اور عقد سلم میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ پہلے لے لیا جاتا ہے اور مبی کیا ہو جاتی ہے؟ معجل بن جاتی ہے، اس کو بعد میں دینا رہتا ہے. جیسا کہ لوگ دے دیتے ہیں، پہلے پیسہ دے دیا، اس کے بعد مبی لینا ہے تو وہ کیا ہے؟ 1 مہینے کے بعد لے کے جائیں گے. صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہ اپنی پیسہ دے دیتے ہیں اور ڈیلیوری ہوتی رہتی ہے بعد میں. صحیح ہے نہیں؟ تو وہ آتی رہتی ہے. تو اب کیا کہتے ہیں؟ مشتری کے پاس سے پیسہ چلا گیا لیکن سمن کیا ہوگی؟ مبی 1 مہینے. صحیح ہے نہیں؟ 1 مہینے کے بعد مطالبہ کر سکتا ہے اس کا. 1 مہینے سے پہلے مبی کا مطالبہ نہیں کرے گا. عقد سلم میں کیا ہوتا ہے؟ عقد سلم میں کیا ہوتی ہے کہ مبی کیا ہوتی ہے؟ مؤخر ہو جایا کرتی ہے، سمن پہلے دے دیا جاتا ہے. تو دونوں مثالیں الگ الگ ہو گئیں. پہلی مثال میں جو ہوا وہ غلام مبی بن رہا تھا اور کیا بن رہا تھا؟ گیہوں سمن بن رہا تھا. لہذا اس میں جو ہے بائع کے قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز تھا. اس گیہوں کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بدلے میں لے بھی سکتا تھا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید بھی سکتا تھا. لیکن دوسری مثال میں جو ہے یہاں کر جو ہے وہ مبی بن رہا ہے اور یہاں اس میں اشارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں اشارہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر متعین ہے. جب جو ہے مبی غیر متعین ہو تو وہاں کیا بنتی ہے؟ عقد سلم بنتا ہے. اور عقد سلم میں جو ہوتا ہے مبی مؤخر ہوتی ہے، سمن جو ہوتا ہے پہلے دے دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں اور اس کا وصف بھی بیان کر دیا اس غلام بہذا العبد، اس کا وصف بیان کر دیا اس غلام کے بدلے میں. یکون العبد ثمنن، تو غلام جو ہوگا وہ سمن ہوگا. والکر مبین، اور کر جو ہوگا وہ مبی ہوگا. فلا یصح الاستبدال بھی قبل القبض، تو اس میں جو ہے قبضے سے پہلے جو ہے تبدیل کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. ویکون العقد سلم عقد سلما، اور عقد یہ ہوگا سلم ہوگا. لا یصح الا مؤجلا، یہ صرف مؤجل ہوگا. وقال علماؤنا رحم اللہ تعالی، اور ہمارے علماء رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قال لعبدی، جب کسی نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ کہا کہ اگر تو مجھے خبر دے بے قدوم فلان، فلاں کے آنے کی، فانت حر، تو کیا ہے؟ آزاد ہے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں قاعدہ کہ یہاں پر جو ہوتا ہے ملصق اور ملصق بھی میں اتصال ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب با الصاق کے لیے آتا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ملصق الصاق کے لیے ملصق ملصق بھی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر لہذا جہاں پر بھی ہوگا تو وہاں پر اس کا جو ہے کوئی چیز کہی جائے گی، ایک ملصق اور جس سے ملایا گیا ہوگا وہ ملصق بھی کہلایا جائے گا. لہذا خبر یہ ملصق ہوگا فلاں کے آنے کے ساتھ. کیا ہوگا؟ خبر. اگر تو مجھے خبر دے کس کے؟ بے قدوم فلاں کے آنے کے ساتھ، تو آزاد ہے. اب اگر یہ غلام کیا ہے؟ خبر دیتا ہے اس کے آنے کی سچی خبر کہ ہاں فلاں آ گیا، تب تو یہ غلام آزاد ہوگا. اور اگر نہیں آتا ہے، غلام آنے کی خبر نہیں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جھوٹی خبر دیتا ہے تو آزاد نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الصاق کیا تھا؟ الصاق یہ تھا کہ قدوم ہونا چاہیے، خبر دینا یہ پایا جانا چاہیے قدوم کے ساتھ. با صلہ آیا، یہاں پر با کے ساتھ آیا بے قدوم فلاں، با کا استعمال کیا اس نے. کہا کہ اگر لہذا خبر جو ہے خبر کون سی ہوگی؟ سچی خبر پر محمول ہوگا، کیونکہ ملصق کے لیے ضروری ہے کہ اب اگر تو مجھے خبر دے بے قدوم فلاں، تو خبر دینا یہ ملا ہوگا اس بات کے ساتھ کہ وہ خبر ملی ہوئی ہو سچی خبر کے ساتھ. لہٰذا اگر غلام سچی خبر دے گا تو آزاد ہوگا، ورنہ وہ آزاد، جھوٹی خبر دینے کی صورت میں وہ آزاد
نہیں ہوگا، کیونکہ مولا نے اپنے کلام میں جو ہے با کا استعمال کیا ہے، اور با کا جب استعمال کیا ہے تو وہاں پر ملصق اور ملصق بھی کا ملا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وقال علماؤنا، اور ہمارے علماء نے فرمایا اذا قال لعبدی، جب مولا نے اپنے غلام سے کہا ان اخبرتنی بقدوم فلان، اگر تو مجھے فلاں کے آنے کی خبر دے فانت حر، تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ فذالک علی الخبر الصادق، تو یہ جو ہے حکم جو ہے حریت کا، اس کی آزاد ہونے کا جو حکم ہے یہ خبر صادق پر کیا ہوگا؟ محمول ہوگا، یعنی فَلْيَكُونَ الْخَبْرُ مُلْصَقًا بِالْقُدُومِ، تاکہ یہ خبر کیا ہے جب متصل ہو جائے کس کے ساتھ؟ آنے کے ساتھ، صحیح ہے نہیں؟ وَلَوْ أَخْبَرَ كَاذِبًا، اور اگر غلام نے مولا کو خبر جھوٹی دی لا يعتق، تو غلام آزاد نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ، اب یہ سارے مسئلے اسی پر ہی ہیں، بالکل آسان ہے اس کا۔ اب یہی ہے کہ یہاں با کو ہمیں دیکھنا ہے، با آئے گا، استعمال ہوگا، با کا دخول ہوا کس پر؟ بے قدوم پر، تو یہ ملصق بھی بنے گا، اور قاعدہ یہ ہے کہ ملصق بھی میں اتصال ضروری ہوتا ہے، لہٰذا مولا کا یہ کلام جو ہے یہ ملا ہوا اس بات کے ساتھ کہ خبر قدوم کی ہونی چاہیے، لہذا اگر وہ خبر دے گا جھوٹی تو ایسی صورت میں وہ آزاد نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ إِنْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ فُلَانًا قَدِمَ، اور اگر یہ کہا کہ تو مجھے خبر دے کہ فلاں آ گیا ہے، اگر تو مجھے خبر دے کہ فلاں آ گیا ہے فَأَنْتَ حُرٌ، تو آزاد ہے۔ کہہ رہے ہیں فَذَلِكَ عَلَى مُطْلَقِ الْخَبَرِ، تو اس کا یہ کلام جو ہوگا وہ مطلق خبر پر کیا ہوگا؟ محمول ہوگا۔ اب چاہے وہ جھوٹی خبر دے تب بھی آزاد ہو جائے گا، چاہے وہ سچی خبر دے تب بھی وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں مولا نے اپنے کلام کے اندر با کا استعمال نہیں کیا ہے۔ جب با کا استعمال نہیں کیا تو وہاں الصاق کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا مطلقاً خبر دینے پر کیا ہوگا؟ محمول کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں اگر تو مجھے خبر دے کہ فلاں آ گیا ہے تو آزاد ہے۔ فَذَلِكَ عَلَى مُطْلَقِ الْخَبَرِ، تو یہ مطلق خبر پر محمول ہوگا، صادقاً او کان کاذباً، چاہے وہ خبر کیا ہو، صادق ہو یا کاذب ہو۔ فَلَوْ أَخْبَرَهُ كَاذِبًا، اگر اس نے اس کو جھوٹی خبر دی، عتیقہ تو عتیق الغلام، تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ مطلق خبر پائے جانے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہاں پر ایک ذہن میں رکھیں بات، کہ یہاں سامنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے کیا ہے ان اخبرتنی ان فلانا قدیمہ کی عبارت اگر ہم یوں بنا لیں، با کے ساتھ کر لیں، یعنی بے ان فلانا قدیمہ، با کے ساتھ لیا تو عبارت درست ہو جائے گی، غلام آزاد نہ ہو سچی خبر پر محمول کرنے سے، جس طرح پیچھے خبر میں کیا نا، با تھا تو وہاں پر سچی خبر دے تبھی آزاد ہو، لہذا اس عبارت کو ہم یہ کر لیں بے ان فلانا قدیمہ، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گی؟ عبارت درست بھی ہو جائے گی، اور غلام کیا ہوگا؟ جھوٹی خبر پر آزاد نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ ہاں ہوتا بھی ہے، حذف جار ہوتا نہیں ہوتا ہے، جار کو حذف کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حذف جار کی جو ہے ضرورت یہاں ہے ہی نہیں، کہ بغیر جار کا حذف کیے ہوئے ارتکاب کیے ہوئے معنی صحیح ہو جا رہے ہیں، لہذا حذف کے کلام کے حذف معنی کے کلام کے حذف کے بغیر ہی جو ہے بغیر ارتکاب حذف کے کلام کے معنی صحیح ہو جا رہے ہیں۔ جب معنی صحیح ہو جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے حذف مقدر ماننے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِي، اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا ان خرجتی من الدار، اگر تو گھر سے نکلی، تو گھر سے مت نکل، الا باذنی، مگر میری اجازت کے ساتھ، فانتی قضا، یعنی اگر میری اجازت کے بغیر نکلی تو تجھے اس طرح، یعنی تجھے طلاق، تحتاج الی الاذن کل مرۃ، تو عورت جو ہے ہر مرتبہ نکلنے میں کیا ہوگی؟ اذن کی محتاج ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کہا ہے؟ با کا استعمال کیا ہے، یعنی خروج جو ہے یہ نکلنا یہ پایا جائے بالاذن، گویا کہ خروج جو ہوا ملصق ہوا اور بالاذن ملصق بھی ہوا، لہذا جب بھی خروج ہو اس کی جو ہے ملنا ہونا چاہیے کس کے ساتھ؟ اذن کے ساتھ، لہذا ہر مرتبہ عورت کے لیے کیا ہے؟ اذن کے ساتھ نکلنا ہو پایا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں اگر یہ کہا اپنی عورت سے ان خرجتی من الدار الا باذنی، تو اگر نہیں نکلی گھر سے مگر میری اجازت سے، فانتی قضا، تو تجھے طلاق، یعنی میری اجازت سے ہی نکلنا، اگر نہ نکل تو گھر سے مگر میری اجازت سے، اگر تو نکلی میری اجازت کے بغیر، فانتی قضا، تو تجھے طلاق ہے۔ تحتاج الی الاذن کل مرۃ، تو وہ عورت جو ہوگی
ہر مرتبہ میں کیا ہوگی؟ اذن کی محتاج ہوگی. اذ المستثنا خروج ملصق بالاذن، اس لیے کہ مستثنا کون ہے؟ خروج. یہ خروج جو ہے یہ نکلنا، یہ ملصق ہے اذن کے ساتھ، صحیح ہے نہیں؟ تو لہٰذا یہ کیا رہے گا؟ مستثنا منہو کے تحت کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. لہٰذا جب بھی پایا جائے نکلنا وہ اذن کے ساتھ پایا جائے. فَلَوْ خَرَجَتْ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ بِدُونِ الْإِذْنِ، تو اگر وہ دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے نکلی طلقت، تو اسے کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ عورت جو ہے کیا تھا؟ وہ خروج جو پایا گیا بغیر اجازت کے، اور یہاں پر با کا استعمال کیا تھا اس نے، اور با کا جب استعمال تھا تو ملصق بھی کا اتصال ضروری ہے. تو یہ نافیہ پہلے کر لینا، تو مت نکل میرے گھر سے مگر اجازت سے. اب یہاں فرماتے ہیں لہذا یہاں با کا استعمال ہے تو قاعدہ یاد رکھیں، جہاں با کا استعمال ہوگا وہاں ملصق بھی کا اتصال ضروری ہے. اب یہاں پر دوسری مثال یہاں پر کہیں گے کہ اب یہاں پر با کے بغیر استعمال کریں. با کے بغیر استعمال کرتے ہوئے یوں کہے وَلَوْ قَالَ إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ فَذَلِكَ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً. اور اگر یہ کہا کہ اگر تو نکلی گھر سے، تو نہ نکلنا گھر سے مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں، با کا استعمال یہاں پر نہیں ہے. فَذَلِكَ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً، تو یہ صرف جو ہے ایک ہی مرتبہ اجازت لینے پر محمول ہوگا. حتیٰ لو خرجت مرتن اخرى، یہاں تک کہ اگر وہ دوسری مرتبہ نکلی بدون الاذن، بغیر اجازت کے، لا تطلق، تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے شرط نہیں پائی گئی، شرط نہیں پائی گئی، کیونکہ ایک مرتبہ بس تھا، وہ ایک مرتبہ نکل چکی اجازت سے، اب اس کے بعد یہاں با کا استعمال ہے ہی نہیں، تو صرف ایک مرتبہ اجازت لینے پر کیا ہوگا؟ یہ محمول ہوگا. اور اگر یہ کہا کہ اگر تو نہیں نکلی، تو نہ نکلنا گھر سے مگر تجھے میں اجازت دے کو دوں، تو ایسی صورت میں فَذَلِكَ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً، تو صرف ایک مرتبہ نکلنے پر یہ کیا ہوگا؟ اجازت پر محمول ہوگا. حتیٰ لو خرجت مرتن اخرى بدون الاذن، یہاں تک کہ ایک مرتبہ نکلنے کے بعد اگر وہ دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے نکلی، لا تطلق، تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی یمین کو ٹوٹنے کی. وفی زیادات، زیادات میں جو ہے امام محمد نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے. اذا قال، جب کسی نے کہا ان خرجتی من الدار، یعنی یہاں پر آپ پیچھے مسئلے میں اگر دیں گے تو یہاں یہ نکلے گا ان خرجتی من الدار فانتی طالق الا خروجا ملصقا باذنی، مگر یہ کہ تیرا نکلنا وہ ملصق ہو میرے اذن کے ساتھ. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ کہا کسی نے، شوہر کا یہ قول، اگر کسی نے کہا انتی طالق بمشیت اللہ، تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیت میں، او یا بے ارادت اللہ، یا اللہ کے ارادے کے ساتھ، حالانکہ با کا استعمال کیا اس نے. شوہر کا قول یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملنا، ملے ہوئے بغیر طلاق نہ پڑے گی، یہی تو ہوگا. گویا کہ طلاق کب پڑے گی؟ جب اس کو مل جائے کس سے؟ بے مشیت اللہ یا بے ارادت اللہ، صحیح ہے نہیں؟ او بے حکمی، یا اس کے حکم سے. کہہ رہے ہیں لم تطلق، تو اسے طلاق واقع نہیں پڑے گی. کیوں نہیں پڑے گی؟ کیونکہ طلاق کے سلسلے میں اللہ کی مشیت یا اللہ کے ارادے کا پتہ چلانا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، اس لیے اس سے جملے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. جب یہ ملے گا ہی نہیں اس سے تو پھر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. تو یہاں پر کہتے ہیں جب کسی نے کہا تجھے طلاق اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں یا اس کے حکمت سے، او بحکمتی، یا اس کے حکمت سے یا جلالت سے، لم تطلق، تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی. لعدم ادراک وجود شرط، کیونکہ شرط کے ادراک کرنا نہیں پایا گیا. جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط جو طلاق تھی وہ بھی نہیں پائی جائے گی. پیچھے مسئلے میں آپ کو یہ بیان کیا گیا تھا بیع سلم. بیع سلم کے لیے جو ہے نا کچھ شرائط بھی ہوا کرتی ہیں. بیع سلم کے لیے جو ہیں شرائط ہیں، مبی کی جنس معلوم ہو کہ گیہوں ہے یا چاول، اسی طرح نو معلوم ہو اس کی، نمبر 2 نو معلوم ہو، نمبر 3 صفت معلوم ہو کہ عمدہ ہے یا ردی، نمبر 4 مقدار معلوم ہو اس کی، نمبر 5 کب دے گا یہ معلوم ہو،
نمبر 6 مبی جو ہے کہاں دے گا یہ معلوم ہو. نمبر 7 سمن کی ادائیگی اول ہی میں ہو، شروع میں ہی ہو سمن کی ادائیگی. اور نمبر 8 سمن کی ادائیگی جو ہو اول میں. نمبر 9 کیا ہے؟ ہاں 8 جو ہو جائے گا سمن کی مقدار معلوم ہو. صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہ ساری چیزیں اس کے لیے بیع سلم کے لیے ضروری ہیں. نمبر 8 کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، سمن کی ادائیگی اول ہی میں ہو، 8 ہے. اور 8واں جو ہے سمن کی مقدار معلوم ہو، تو تب جو ہے یہ بیع سلم بنتی ہے. تو یہ مسئلے کے اندر آپ نے دیکھا کہ با کا استعمال بیان کیا گیا کہ با جب آ جائے وہاں پر تو ملصق بھی کا اتصال ضروری ہے، اور وہاں پر اس کے لیے پائے جانے کے لیے جو ہے شرط پائے جانے کے لیے کیا ہے؟ مشروط پائے جانے کے لیے اس کے ساتھ اتصال پایا جائے گا. لہذا جہاں با کا استعمال ہوگا تب تو ایسی صورت میں وہ قاعدہ ثابت ہوگا، اور اگر با استعمال نہ ہو دوسرا ہو تو پھر صرف ایسی مرتبہ ایک ہی مرتبہ اذن پر محمول ہوگا، جیسے کہ عورت کے طلاق والے مسئلے میں. تو آج یہ جو آپ کا بیان تھا حروف معانی کی ابحاث کا بیان، یہ پوری تفصیلات آج آپ کے سامنے مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وجوہ بیان کا بیان ذکر کیا جائے گا، اور اس کے تعلق سے بھی تقریباً جو ہیں یہ 7 قسمیں ہیں جو انشاءاللہ آگے پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.